اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے مسٹر ڈرپ کے پیچھے کی؟ اس کے پیچھے کافی لمبی سٹوری ہے، مطلب کہ میں زیادہ لمبا نہیں سے کروں گا۔ اس چیز کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے، شہرت یا کچھ اور؟ یہ کہہ لیں کہ میری خود کی مطلب کہ نا ایک جو دلی خوشی ہوتی ہے نا مجھے، جی مجھے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈاکومنٹریز، ان کے اوپر ریسرچ کرنا اور ان کو پرفارم کرنا، یہ میرے ایک میں آپ کو بتایا کہ کیمرہ چلانا اور اس کے اندر اپنا کانٹینٹ دینا، یہ میرا دلی تسلی مجھے ملتی ہے۔ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ نے یونیک ایک نام رکھا ہوا ہے 173، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یار ساری سٹوری آپ نے ادھر ہی پوچھ لینی ہے، ابھی تو میں اتنا گرو بھی نہیں کیا کہ میں ساری سٹوری ادھر ہی اپنے سارے رات ادھر ہی کھول دوں۔ یہ کام کرنے کے بعد گھر والوں نے کبھی کہا کہ پتر چھڑ دے انو؟ گھر والے تو اب تو نہیں کہتے، جب سٹارٹ پہ تھا تو انہوں نے بہت زیادہ روک ٹوک کی تھی کہ کیڑے کبے لگ گئے۔ آپ اس پلیٹ فارم سے کتنا ارن کر رہے ہیں؟ آپ کے شروع کے سفر سے لے کر جی آخر تک آپ کے ساتھ کون کون کھڑا رہا؟ مجھے بہت سے لڑکے ملے، مطلب کہ میرے چڈی بڈی دوست بھی میرے ساتھ ہی تھے، بہت کام آیا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی ناروال کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عرفان، اور میرے ساتھ ہے محمد ابرار۔ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے ابرار بھائی کے لیے بھی، جو اس وقت کافی بہتر ہو چکے ہیں الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے، تو مزید آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہے جو خود ہنسے نہ ہنسے لیکن دوسروں کو ہنسانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو آئینے کے سامنے اپنے جوک لکھتے ہیں اور بناتے ہیں، لیکن یہ کیمرے کے سامنے ایک ہسٹری بنا دیتے ہیں۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب کی ڈیمانڈ تھی کہ طلحہ بھائی سے ہم انٹرویو کریں، جو آپ کے سوالات ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم طلحہ بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے، خیریت سے ہیں؟ جی میں اللہ کا شکر ٹھیک۔ طلحہ بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جو آپ کا نام سوشل میڈیا کے اوپر مسٹر ڈرپ ہے، جی ریئل میں آپ کا نام طلحہ ہے، جی تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، مسٹر ڈرپ کے پیچھے کی؟ اس کے پیچھے کافی لمبی سٹوری ہے، مطلب کہ میں زیادہ لمبا نہیں سے کروں گا۔ مطلب کہ ایک ٹائم آیا تھا کہ میں بہت زیادہ کیا کہتا ہوں ڈیپلی ڈپریس ہوا۔ ڈپریس ہونے کے بعد میں کافی زیادہ کچھ چیزیں میری لائف میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا، اس کے بعد ڈپریشن کے اندر چلا گیا اور میں بیمار ہوا، کہہ لیں کہ 6 منتھ سے زیادہ میں فلی بیمار ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو چانسز ایسے لگ رہے تھے کہ بہت ہی کم ہیں، باقی میں اندر سے یہی تھا کہ مجھے دوبارہ یہ نہیں تھی امید کہ میں اٹھوں گا دوبارہ اٹھ سکتا۔ ہاں جی۔ تو میں جب میں بیمار تھا، مزے کی چیز یہ تھی کہ میں گھر والے نا مجھے رکھا تو انہوں نے 4-5 منتھ وہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، بعد میں مجھے گاؤں لے گئے، تو گاؤں جا کے ادھر جا کے انہوں نے رنگ برنگے ڈاکٹروں سے یہ وہ چیزیں لگوائی، ڈاکٹر جس ہاں کو جی کہتے ہیں۔ جی، وہ جو کہتے ہیں کہ پیرنٹس ریکمینڈ کرتے ہیں، بالکل۔ اس کے اندر مجھے نا بڑی عجیب فیلنگ آنی شروع ہو گئی، میں مینٹلی ڈسٹرب، مطلب کہ نا میرے سے بیٹھا بھی نہیں اچھا جاتا، نہ لیٹا جاتا تھا، مطلب کہ لیٹتا تھا مجھے انزائٹی، عجیب و غریب خیالات، خوف آتا تھا۔ ہاں جی، کہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ تو ان دنوں میں نا مجھے مطلب کہ کہہ لیں کہ زندہ رکھنے کے لیے کہہ لیں، یا پھر مجھے اس طرح دیکھنے چلنے پھرنے کے لیے، یا کہہ لیں کہ زندہ رکھنے کے لیے نا مجھے صبح ایک ڈرپ لگتی تھی، ایک شام کو ڈرپ لگتی تھی، اسی بنا پر آپ نے اپنا نام رکھ لیا۔ اسی بنا پہ یہ اس کا بیس یہ ہے، یہ ڈرپ میں نے ادھر سے نام رکھا تھا اس کا۔ بہترین۔ جی۔ یہ سفر آپ نے کتنی دیر میں طے کیا؟ ٹک ٹاک جرنی تو کہہ لیں کہ یہ میری 3-4 سال کی ہے جو میں ابھی گرو ہوا ہوں، ویسے جو کہہ لیں کہ 6-7 سال پہلے کا میں اس فیلڈ میں ہوں، مطلب 6-7 سال پہلے کے آپ کر رہے ہیں اس کو؟ مطلب کہ کہہ لیں کہ یہ چیز میں ہمارے اندر شروع میں ہی ہے، مطلب کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ پہلے ویڈیوز بناتا تھا، سائیڈ رول کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو ادھر سے اتنا کہہ لیں کہ اندر ہے تھا کہ کیمرے کے لیے آنے کا تھوڑا سا حوصلہ ہے تھا مجھے آگے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسکول کے اندر میں مزے کی چیز یہ تھی کہ اسکول کے اندر میں ٹیبلو وغیرہ، ایکٹنگ وغیرہ کے جو پرفارمنس ہوتی تھی نا ان کو ٹھیک، مطلب وہی چیز آپ کو سامنے لے کے آئی کیمرے کی؟ کہہ لیں کچھ یہی کچھ مجبوری تھی اور کچھ اپنا شوق تھا۔ اس چیز کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے، شہرت یا کچھ اور؟ یہ کہہ لیں کہ میری خود کی مطلب کہ نا ایک جو دلی خوشی ہوتی ہے نا مجھے، جی، یہ مطلب کہ نہ مجھے اس میں سے پیسہ چاہیے نہ شہرت چاہیے، بس یہ کہ مجھے دلی تسلی ہوتی ہے یہ کام کر کے۔ یہ کسی کا میں نے سنا تھا کہ جو کام تم کر سکتے ہو اسے اتنا کرو کہ تم ماہر ہو جاؤ، تو یہی میں کر رہا ہوں۔ آپ ایک یوٹیوب پر چینل چلا رہے ہیں، جی،
اس کا سارا کنٹینٹ اور ٹک ٹاک کا سارا کنٹینٹ علیحدہ ہے جی. اس میں آپ انٹرٹین کر رہے ہیں اور یوٹیوب پر جو ہے وہ آپ ہارر ویڈیو بنا رہے ہیں. اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے یہ میرا مائنڈ ہے. ٹھیک ہے. مائنڈ یہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈاکومنٹریز ان کے اوپر ریسرچ کرنا اور ان کو پرفارم کرنا, یہ میرے ایک, میں آپ کو بتایا کہ کیمرہ چلانا اور اس کے اندر اپنا کانٹینٹ دینا, یہ میرا دلی تسلی مجھے ملتی ہے. تو ایک ڈاکومنٹریز بنانا نا ایک علیحدہ میرا پروفیشن تھا. پہلے سٹارٹ میں کرنا شروع کیا پر اس کی ویلیو ہماری بدقسمتی ہے کہ ادھر نہیں ہے. باقی پھر میں نے کہا جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے وہی آپ کا بھائی دکھا رہا ہے. یوٹیوب چینل کے اوپر آپ نے یونیک ایک نام رکھا ہوا ہے 173, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یار ساری سٹوری آپ نے ادھر ہی پوچھ لینی ہے. ابھی تو میں اتنا گرو بھی نہیں کیا کہ میں ساری سٹوری ادھر ہی اپنے سارے راز ادھر ہی کھول دوں. نہیں وہ تو بنتا ہے, پبلک پوچھنا چاہ رہی یہ ہے. ذرا مجھے پرسنلی ٹیگ کر جانا, باقی میں کوشش کرتا ہوں. یہ اس طرح ہوا تھا کہ میں نا 9th میں تھا جی. تو میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا, اسکول چھوڑ دیا, چھوٹ گیا, بس اس طرح ہی سمجھ لے. پھر میں نے ایک اکیڈمی جوائن کی جہاں میں نے پڑھنا شروع کیا. تو مطلب کہ میری شروع سے نا پڑھائی کے ساتھ بنتی نہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے اس کا. باقی جب پیپرز دیے, اللہ کر کے پیپر دیے, اس کے بعد رزلٹ آیا کرونا کے اندر, کووڈ کے اندر نا. ہاں جی, اس کا رزلٹ آیا, میرے نمبر سب کے نمبر بڑے اچھے آئے. ہمارے کچھ 4-5 لڑکے تھے جن کے نا نمبر آئے 173. وہ ایک لسٹ بنی تھی ٹوٹلی 173. ہاں جی 173 کے نمبر تھے. میں ادھر سے ہی بات کہہ لے اپنے طلحہ کے ساتھ میں نے لگا دیا 173. زبردست. تھوڑا سا یونیک ہو جائے. یہ کام کرنے کے بعد گھر والوں نے کبھی کہا کہ پتر چھڑ دے نو؟ گھر والے تو اب تو نہیں کہتے, جب سٹارٹ پہ تھا تو انہوں نے بہت زیادہ روک ٹوک کی تھی کہ کیڑے کبے لگ گئے. آپ جب ویڈیو بناتے ہیں یہ آئیڈیاز آپ کہاں سے دیتے ہیں؟ یہ سچی بات تو کوئی نہیں بتاتا, ٹھیک ہے. میں سچی بات یہی بتاؤں گا کہ کچھ کنٹینٹ میرا خود کا ہے, کچھ میں کیا کہتے ہیں انسٹاگرام, ہاں جی انسٹاگرام سکرولنگ کر کے ڈھونڈ لیتے ہیں. باقی جو چیزیں میں نے دکھائی ہیں اپنے ٹک ٹاک پلیٹ فارم میں, مجھے یہ شیورٹی ہے کہ میں نے خود کیا ہے. کچھ یہ کہہ لیں کہ میں نے کچھ دیکھ کے انسٹاگرام سے آئیڈیاز لیے ہیں, اور باقی زیادہ تر جو ہے نا جو یونیک جو چلے ہیں مطلب کہ جن کے اوپر ملینز ویو ہیں وہ میرے خود کے تھے. اور بہت سے کریٹروں نے وہ کاپی بھی کیا ہے, بٹ وہ ہے کہ ہماری ادھر کے لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. کبھی ایسا ہوا کہ کسی بڑے کریٹر نے آپ کی کاپی کی ہو, آپ کا کنٹینٹ چرایا ہو؟ 1-2 دفعہ ہوا ہے. باقی ایک کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ میں نے خود ہی دیکھا تھا اور سب سے پہلے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ کنٹینٹ میں نے یہ کیا تھا, یہ کاپی کیا تھا, میرا نام تو نہیں لینا چاہتا پر بتا رہا ہوں, سیڈ ریپ نے, ٹھیک ہے جی. تو اس نے سیڈ ریپ نے کاپی بھی کیا پر اس نے کیا کہتے ہیں ساؤنڈ نہیں کاپی کیا میرا. فرسٹ ٹائم اس نے کیا ہے, کسی کریٹر کا ساؤنڈ نہیں یوز کیا, ٹھیک ہو گیا, پر اس کا آئیڈیا چرا لیا اس نے. تو آپ دکھائیں گے ذرا پبلک کو, یہ والی وہ ویڈیو تھی. تو میں کہوں گا آپ کے ایڈریس سے کہ پلے کر دیں. چلائیں کیوں نہیں بھیا, فارغ ہو جی بھائی. یہ ویڈیو تھی وہ انہوں نے کاپی کی تھی, باقی کوئی گل نہیں. چلتا ہے. آپ اس پلیٹ فارم سے کتنا ارن کر رہے ہیں؟ اس سے پاکستان میں رہ کے آپ کہہ لیں کہ ٹک ٹاک سے کچھ بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے. ہاں جی. باقی یہ ہے کہ بس دوڑ بھج, ہاں جی, اگر کہہ لیں کہ میں اپنے شوق سے کر رہا ہوں, باقی کوئی وہ پی آر آ جاتی ہے تو ان سے مل جاتے ہیں تھوڑے بہت, ان سے گزارا ہو جاتا ہے. اگر کل کو یہ پلیٹ فارم بند ہو جاتا ہے, کیا مطلب ٹک ٹاک بین ہو جاتا ہے؟ ہاں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے بعد ہم یوٹیوب کی طرح چلے جائیں گے, ہار نہیں مارنے والا, کیونکہ ہماری فیلڈ اس طرح کی ہے. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ ہر بندے کو نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کسی نہ کسی مقصد سے, یا اس کے پاس کوئی نہ کوئی ابیلٹی ہوتی ہے, پرپز ہے کسی نہ کسی. ہاں, اس کے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائف میں لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ لیں کہ یہ میرے پاس سیانے بندوں کی کہاوت ہے نا, ایک دروازہ بند ہے دوسرا کھلا. ہاں جی, کوئی نہ کوئی حل نکل ہی جائے گا. یہ چیز ہے. ہاں انشاءاللہ. جب آپ نے اس کام کو سٹارٹ کیا جی, تو کتنے دوست آپ کے ساتھ تھے, اور اب کتنے دوست آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ کہہ لے کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میں بنا رہا تھا, مطلب کہ جو میں پرینکس کرتا نا وہ میری اکیلے کی تھی ایفرٹ ہوتی تھی, اور ساتھ میں ایک میرا دوست آیا تھا جو میرے ساتھ چلا جاتا, اس کا موبائل میں یوز کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں وہ کیمرہ وغیرہ ہینڈل کرتا تھا, مطلب کہ جب تک کام تھا. اس کے بعد ہم نے فنی کنٹینٹ شروع کیے, شارٹ جو ہوتے ہیں کلپس وہ کیے. اس کے اندر میرے پاس ٹیم بہت زیادہ آنا شروع ہوگی, لڑکے آنا شروع ہو گئے.
تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹائم آیا تھا جب میں بیمار ہوا تھا نا، اس کے اندر جب میں ہوا تھا اس کے بعد میری ساری ٹیم علیحدہ علیحدہ ہوئی، مجھے چھوڑا، مطلب کہ سارے دوستوں نے اپنے اپنے راستے کیے علیحدہ. صحیح ہے. اور کہہ لیں کہ میں ایک دفعہ ڈسٹرب ہوا کہ میرا کانٹینٹ ڈسٹرب ہوا. میں اس طرح کا بندہ تھا کہ ڈیلی میں نے جانا ہے، ڈیلی نئی ویڈیو بنانی ہے، ڈیلی اپلوڈ کرنی ہے. بہترین. تو اس طرح ہوا کہ وہ دوست سارے علیحدہ ہو گئے، پھر میں گھر بیٹھ گیا، بیمار ہو گیا تھا. میں بیماری کے حالت میں بھی اپنی ویڈیو شوٹ کرتا تھا خود ہی. میں نے 2 کریکٹر کرنا شروع کر دیے، امی بن گیا، ابو بن گیا، اور خود ہی بیٹا یہ چیزیں رول. یہ بہت مشکل ہوتا ہے ڈبل رول کرنا. یہی چیز چل رہی تھی. بعد میں پرینک والی جو پروفائل ہے وہ سمجھے کہ اکیلا ہی مارتا تھا، بس ایک دوست چلا جاتا تھا میرے ساتھ ویڈیو بنانے کی. جب سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تب سے لے کے اب تک آپ کے اندر کیا چینجنگ آئی ہے؟ یہ کہہ لے کہ پہلے میں ایسا ہی تھا، اب میں تراشا گیا ہوں اور کچھ سیکھا بھی ہے. اور کہہ لیں کہ یہ جو مجھے سفر میں ڈالا تھا میرے رب نے، اس کے اندر مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی. اور میں کہتا ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ کس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. آپ کے شروع کے سفر سے لے کر جی آخر تک آپ کے ساتھ کون کون کھڑا رہا؟ یہ کہہ لیں بہت سے لڑکے، جب میں نے ہائپ کریٹ کی تھی مطلب کہ نظروں میں آنا شروع ہوا، مجھے بہت سے لڑکے ملے. مطلب کہ میرے چڈی بڈی دوست بھی میرے ساتھ ہی تھے. ٹھیک ہے، مطلب کہ میں سچی بات بولوں گا کیونکہ جب مجھے ضرورت تھی انہوں کو چاہیے تھا میرے ساتھ رہنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کو میں یہی چیز کہتا تھا کہ جو گروپ کے اندر جو لڑکا میرے ساتھ چلے گا، جو اس ٹائم میرے ساتھ ہے، وہ میرے کامیابی کے مطلب کہ ٹائم میں جب میں کامیاب ہو جاؤں گا، ابھی بھی میں انڈر پروسیجر ہی ہوں، بٹ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب میں کامیاب ہوں گا وہی لوگ میرے ساتھ ہوں گے جو میرے مشکل ٹائم میں تھے. یہ تو پڑھی لکھی بات ہے کہ کامیاب انسان کے ساتھ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے، بٹ میں تو انہیں چنوں گا نا جو میرے پیچھے تھے، مطلب کہ جنہوں نے مجھے کھڑا کیا. ہاں، تو جو آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ تو بے وقوفی ہوگی. وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو بندہ ایک ہی جگہ سے بار بار ٹھوکر کھاتا ہے نا، بالکل وہ بے وقوف ہے. ناروول کے اندر فیمس ہونے کے بعد کیا پروموشن ویڈیو بھی آپ کو آتی ہے؟ جی آ جاتی ہے، مطلب کہہ لیں کہ ویک کے اندر ایک آدھی آ جاتی ہے. کیا چارجز لیتے ہیں آپ؟ چارجز تو اس کے سمجھ لیں کہ یہ دنیا کا دستور ہے. جی. فری میں تو کچھ بھی نہیں. سٹارٹنگ میں بہت زیادہ فری کہتے ہیں کہ اللہ دے بھلے کر کے میں چلتا رہا ہوں، مطلب کہ فری کھاتے چلتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. پر اس کا مجھے نقصان ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے نا میں نے اب سب سے مطلب کہہ لیں کہ اپنے چارجز لیے اپنی محنت کے مطابق، کیونکہ اس کے پیچھے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. منتھلی کر لیتے ہیں یا کوئی ویکلی کرتے ہیں؟ ابھی منتھلی والا تو میرے ساتھ کوئی نہیں اٹیچ ہوا، باقی یہ ہے کہ پر ویڈیو والا چل رہا ہے، کبھی کبھی آ جاتی ہے، کر لیتے ہیں. باقی پورے سفر کے دوران معاشرے میں آپ کا قریبی دوست کون رہا؟ سچی بات بتاؤں تو میرا رب، وہی میرا قریبی دوست ہے. بے شک ایسے ہی. جی، اور کوئی بھی نہیں. اس پلیٹ فارم پر جی اپنے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے خود رشتے بنائے تھے دنیا میں، دنیاوی رشتے، مطلب کہہ لیں کہ جو میں کہتا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا اور یہ میرا ساتھ دے گا، اسی سے میں نے ٹھوکر کھائی ہے، اسی نے مجھے توڑا ہے. تو میرے رب نے انہی سے مجھے سکھایا بھی ہے اور مجھے سٹینڈ کیا. عرفان بھائی جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ مجھے جن لوگوں سے انکار کی امید نہیں تھی نا، انہوں سے مجھے انکار ملا. ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں تیرا انکار میرے بہت کام آیا. واہ، زبردست، کیا بات ہے. تو جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آپ کے بہت ہی پسندیدہ مسٹر ڈرپ، جنہوں نے اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا. مجھے تو بہت مزہ آیا ہے. تو اسی طرح آپ کے پسندیدہ لوگوں کو آپ کے سامنے لانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد عرفان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.